بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 286 اور آج کی پہلی قسط ہے اور سب ہیڈنگ ہے واقعہ احد میں مسلمانوں کو عارضی شکست اور زخم و قتل کے مصائب پیش آنے کے بعض اسباب اور حکمتیں۔ پیج 235، معارف القرآن جلد 2، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 171۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک اور پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اے ہمایوں، زندگی تیری سراپا سوز تھی، تیری چنگاری چراغ انجمن افروز تھی۔ گرچہ تھا تیرا تن خاکی، نظارو زرد من، نظارو زرد من تھی، ستارے کی طرح روشن تیری تباہی بلند۔ کس قدر بے باک دل اس ناتواں پیکر میں تھا، شعلہ گردوں نورد ایک مشت خاکستر میں تھا۔ موت کی لیکن دل دانا کو کچھ پرواہ نہیں، شب کی خاموشی میں جز ہنگامہ فروا نہیں۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ وی لاگ نمبر ہے 286 اور ناظرین، پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے۔ واقعہ احد میں مسلمانوں کو عارضی شکست اور زخم و قتل کے مصائب پیش آنے کے باعث بعض اسباب اور حکمتیں۔ غزوہ احد، واقعہ احد، آیت اولما آصابتکم، سابقہ آیت میں کئی جگہ اس مضمون کا ذکر آ چکا ہے، یہاں پھر اس کی تاکید مزید توضیح کے ساتھ بیان کی گئی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اس واقعہ سے سخت کلفت تھی، یہاں تک کہ بعض حضرات کی زبان پر یہ بھی آیا انا ھذا، کہ یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ پڑی جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہیں۔ آیت مذکورہ میں اول تو یہ بات یاد دلائی کہ جتنی مصیبت تم پر آج پڑی ہے، تم اس سے دگنی اپنے مخالف پر اس سے پہلے غزوہ بدر میں ڈال چکے ہو، کیونکہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے اور غزوہ بدر میں مشرکین کے 70 مارے گئے تھے اور 70 گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے۔ اس بات کے یاد دلانے سے ایک تو یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اپنی موجودہ تکلیف و پریشانی کا احساس گھٹ جائے کہ جس شخص کی دگنی جیت ہو چکی ہو، اگر ایک دفعہ آدھی بار شکست ہو جائے تو زیادہ غم اور تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا اصل مقصد آیت کے آخری جملہ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ میں مبتلا میں بتلایا کہ یہ تکلیف و مصیبت در حقیقت دشمن کی قوت و کثرت کے سبب سے نہیں، بلکہ تمہاری اپنی بعض کوتاہیوں کے سبب سے ہے کہ امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمیل میں تم سے کوتاہی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کی آیت فَبِإِذْنِ اللَّهِ میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ جو
کچھ ہوا حق تعالیٰ کے اذن و مشیت سے ہوا، جس میں بہت سی حکمتیں مستور ہیں، جن میں سے بعض کا بیان پہلے آ چکا ہے۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین مخلصین کو بھی دیکھ لیں اور منافقین کو بھی، یعنی مومنین کا اخلاص اور منافقین کی منافقت ایسی واضح ہو جائے کہ ہر دیکھنے والا دیکھ سکے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے مراد یہی ہے کہ دنیا میں جو دیکھنے کی صورت متعارف ہے اس صورت میں دیکھ لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ حکمت اس طرح واضح ہو گئی کہ اس شدت کے وقت منافقین الگ ہو کر کھڑے ہوئے اور مخلص مومن معرکے میں ڈٹے رہے۔ اور ایک تسلی اور ایک وجہ تسلی یہ بھی ہے اور ایک وجہ تسلی یہ بھی ہے کہ جو مسلمان اس معرکے میں شہید ہو گئے ہیں ان کے حق، یعنی ان کو حق تعالیٰ نے وہ انعامات دیے ہیں کہ دوسروں کو ان پر رشک آنا چاہیے۔ اس مناسبت سے اس کے بعد کی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا میں شہداء کے خاص فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ ہے، اسی کا شاہ سرخی ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے خاص فضائل اور درجات، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے خاص فضائل اور درجات۔ اس آیت میں شہداء کے خاص فضائل کا بیان ہے اور احادیث صحیحہ میں اس کی بڑی تفصیل وارد ہوئی ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا ہے کہ شہداء کے بھی درجات اور حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے روایات حدیثہ میں جو مختلف صورتیں آتی ہیں وہ مختلف حالات کے اعتبار سے ہیں۔ یہاں شہداء کی پہلی فضیلت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مرے نہیں بلکہ دائمی زندگی کے مالک ہو گئے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بظاہر ان کا مرنا اور قبر میں دفن ہونا تو مشاہد اور محسوس ہے، پھر قرآن کے متعدد آیات میں ان کو مردہ نہ کہنے اور نہ سمجھنے کی جو ہدایات آئی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کہا جائے کہ حیات برزخی مراد ہے تو وہ ہر شخص مومن و کافر کو حاصل ہے، تو وہ ہر شخص یعنی مومن و کافر کو حاصل ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح زندہ رہتی ہے، اور قبر کے سوال و جواب کے بعد مومنین صالحین کے لیے سامان راحت اور کفار فجار کے لیے قبر کا عذاب قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ توبہ حیات برزخی جب سب کے لیے عام ہے تو شہداء کی کیا خصوصیت ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بتلاتا ہے قرآن کریم کی یہ آیات کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا رزق ملتا ہے اور زندہ آدمی کو ملا کرتا ہے، جنت کا رزق ملتا ہے اور رزق زندہ آدمی کو ملا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا سے منتقل ہوتے ہی شہید کے لیے رزق جنت جاری ہو جاتا ہے اور ایک خاص قسم کی زندگی اسی وقت سے اس کو مل جاتی ہے جو عام مردوں سے ممتاز حیثیت کی ہے۔ قرطبی نے اس کا حوالہ دیا۔ اب رہا کہ وہ امتیاز کیا ہے، وہ فرق کیا ہے اور وہ زندگی کیسی ہے، اس کی حقیقت سوائے خالق کائنات کے نہ کوئی جان سکتا ہے، نہ جاننے کی ضرورت ہے۔ البتہ بسا اوقات ان کی حیات خاص کا اثر اس دنیا میں بھی ان کے ابدان پر ظاہر ہوتا ہے، یعنی جسم پر، بدن پر، کہ زمین ان کو نہیں کھاتی، وہ صحیح سلامت باقی رہتے ہیں۔ قرطبی، جس کے بہت سے واقعات مشاہدہ کیے گئے ہیں۔ شہداء کی پہلی فضیلت اس آیت میں ان کی ممتاز دائمی حیات ہے، دوسری یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے، تیسری فضیلت فرحین بما آتہم اللہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے ان نعمتوں میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ چوتھی فضیلت یہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، یعنی وہ اپنے جن متعلقین کو دنیا میں چھوڑ گئے تھے ان کے متعلق بھی ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر نیک عمل اور جہاد میں مصروف رہیں تو ان کو بھی یہاں آ کر یہی نعمتیں اور درجات عالیہ ملیں گی۔ اور سدی رحمت اللہ بیان فرمایا کہ شہید کا جو کوئی عزیز دوست مرنے والا ہوتا ہے، شہید کو پہلے سے اس کی اطلاع کر دی جاتی ہے کہ فلاں شخص اب تمہارے پاس آ رہا ہے۔ وہ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے دنیا میں کسی دور افتادہ دوست سے بعد مدت ملاقات کی خوشی ہوتی ہے۔ اس آیت کی شان نزول جو ابو داؤد رحمت اللہ نے بسناد صحیح حضرت ابن عباس سے روایت
کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب واقعہ اود میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا، وہ جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے لیے عرش رحمان کے نیچے معلق ہیں، لٹکی ہوئی ہیں۔ جب ان لوگوں نے اپنی راحت و عیش کی زندگی یعنی یہ زندگی دیکھی تو کہنے لگے کہ ہمارے متعلقین دنیا میں ہمارے مرنے سے غمگین ہے، کیا کوئی ہمارے حالات کی خبر ان کو پہنچا سکتا ہے تاکہ وہ ہم پر غم نہ کریں اور وہ بھی جہاد میں کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں تمہاری یہ خبر ان کو پہنچائے دیتے ہیں، ہم تمہاری یہ خبر ان کو پہنچائے دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ آیت انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ یہ آیت اور ترجمہ، تشریح، تفسیر اور خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ویلاگ تھا 286۔ 287 کے دوسرے ویلاگ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے یہ آیات۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاہد حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاہد حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینہ عشق و وفا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینہ عشق و وفا کے لا، ابو بکر سے کچھ آئینہ عشق و وفا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاہد حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاہد حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، محروم کر دیا ہمیں، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاہد حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا،
شاہد حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، جہاں زندگی مدینے سے